حضور میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تنبیہ، بچوں پہ تنبیہ کا جو ذکر ہے وہ صرف قرآن نماز پڑھنے کے سلسلے میں، وہ بھی 10 سال کی عمر میں مار ہے، اس کے علاوہ حضور بالکل نہیں ہے، ایسا ہی ہے حضور؟ اس کے علاوہ کہیں روکا گیا ہے بچوں کی تعذیب سے؟ نہیں۔ مگر یہ فرمایا گیا ہے کہ جب بچوں پہ اگر ہاتھ اٹھانا پڑے تو نقصان نہ پہنچے ان کو، ان کے چہرے پہ نہیں مارنا، نسبتاً حوصلے سے کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہ شرعی مسئلہ تھا اور شرعی امور میں ہاتھ اٹھانے سے روکنا تھا، جبکہ روزمرہ کے دستور میں تمام دنیا کے ماں باپ کسی حد تک اپنے فیصلے سے ایک سختی کرتے ہیں، اس لیے اس کو انسانی رواج پر چھوڑ دیا گیا ہے، اس کو شریعت کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ جہاں شریعت کی پابندی کا سوال ہے وہاں یہ اصول پیش نظر رکھا گیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے بچوں پر کسی طرح کی بھی کوئی سختی واجب نہیں۔ ایک عمر کا ایسا حصہ ہے جہاں کچھ تادیب ان کی اصلاح کی خاطر کرو، اور یہ اس کو تقویت ملتی ہے ان کے ماں باپ کے اپنے دستور سے۔ جب اسکول نہیں جاتا تو مارتے ہیں، جب کوئی اور بیہودہ حرکت کرتا ہے تو سزا دیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ چونکہ عمر ایسی ہے، جبکہ تم بڑے بچوں کے سزائیں نہیں دیتے، کہ فطرت کا تقاضا ہے کہ کچھ نہ کچھ بدنی سزا کا احساس بدنی سزا سے اپنے اندر پشیمانی کا احساس محسوس کریں، اس لیے بچوں کو کچھ سزا دو۔ سمجھ گئے؟ حضور اصل میں بہت سی دفعہ دیکھا گیا کہ لوگ ایڈوانٹیج لے لیتے ہیں، نماز کے سلسلے میں چونکہ حکم ہے تو تنبیہ مار کے بھی کی جا سکتی ہے، اور بڑے بچوں میں آج کل ڈیولپ ہو رہا ہے کمپلیکس سا، کیا دے فیل کہ مار بہت سینسٹیو ہیں، مار اگر پبلک میں لوگ بیٹھے ہیں اور ہاتھ لگ گیا تو دے فیل سینسٹیو، دے ریممبر اٹ حضور، اور نہیں، یہ تو بیوقوفیاں ہیں ان کا، کیریڈ اوے ہو جاتے ہیں انسانی بیوقوفیاں ہیں، جی حضور۔ اس کا مسائل سے کیا تعلق ہے؟ عورتوں کے لوگ مار مار کے ہڈیاں بھی توڑ دیتے ہیں غریبوں کی، بدتمیزی کرتے، بکواس کرتے، گھر میں ہر وقت دنگا فساد، اپنے گھر کو جہنم بنا دیتے ہیں۔ اس کا دینی مسائل سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، ہر انسان اپنی طرز پر ایک ہے، اور بعض ٹیڑھے لوگ جو ہیں وہ ٹیڑھے ہی رہتے ہیں، ان کو جتنی بڑی نصیحتیں کر رہے ہیں، کتے کی دم کی طرح، جو 12 سال کہتے ہیں نالی میں رکھا تھا کہ شاید نکلے تو سیدھی ہو جائے، نکلتے پھر مڑ گئی۔ تو یہ جو ٹیڑھی طبیعتیں ہیں ان کا کوئی علاج نہیں ہے، ان کا علاج خدا کی مار ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے آئندہ زمانے کی پیشگوئی کرتے ہوئے سورہ طٰہٰ میں یہ بیان فرمایا ہے کہ جب یہ ان کے تکبر کے پہاڑ ملین میٹ کر دیے جائیں گے، جب یہ ہموار کر دیے جائیں گے، یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اب یہ اس قابل ہوں گے کہ اس سربراہ کی یا اس امام کی پیروی کریں جس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ تو پہلے ان کی کجیاں دور ہوں گی تو پھر سیدھے امام کے پیچھے لگیں گے نا۔ تو وہ کجیاں دور کرنے کا خدا نے یہی طریق بتایا کہ ہم پھر سزا دیں گے، اور ان کے ہاتھوں کے کمائے ہوئے ظلم ان پر وبال بن کے نازل ہوں گے۔ جب یہ ہو جائے گا پھر یہ سیدھے ہوئے لوگ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل سکتے ہیں، سمجھے؟ ٹھیک ہے۔